ابھی آپ اس سے پیشتر حضرت علامہ مولانا اسلم اشرفی صاحب برادری عزیز ان سے بڑے ہی بہترین انداز میں مسائل اہل بیت اور اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں بڑے ہی پیارے انداز میں سماعت فرما رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ حضرت بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں، مگر انہوں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ کر کے مجھ جیسے فقیر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ دعا کر کے اللہ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ فیضان اہل بیت بول رہا تھا، اور یوں کہوں کہ ایک طرف سے یہ فیضان شیخ الاسلام بول رہا تھا۔ الحمدللہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے کہ اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ میں کچھ مصروں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھور سے وہ بہارے جائیں گے۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ اتنا لشکر کیا ہے سوکھے پتوں کی طرح، اتنا لشکر کیا ہے سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم میں علی اصغر اڑا لے جائیں گے، ایک تبسم میں علی اصغر اڑا لے جائیں گے۔ اور کس کی جنت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، بس چپ رہو۔ کس کی جنت کچھ نہیں ہے، بس چپ رہو، بس چپ رہو۔ جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے۔ اور چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، چاہنے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، خود فرشتے آ کے اس کو کربلا لے جائیں گے، خود فرشتے آ کے اس کو کربلا لے جائیں گے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے عشق کرتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کی شمع روشن روشن ہے، جس نے اپنے دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن کیا ہے، وہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، اور قیامت تک کامیاب رہے گا۔ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ابھی میرے برادر نے یہی تو بتایا تھا، در در کی ٹھوکریں نہ کھانا، ادھر ادھر نہ جانا، ایسے ایسے حضرتوں کی باتوں میں نہ آنا، اگر آنا ہی ہے تو اسے چھوڑ، علی کے دامن کی طرف آ جا، علی کے دامن میں آ جا۔ اگر ان کے دامن میں آ گیا تو یقیناً کامیابی تیرے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ سمجھے مصطفیٰ کی آل کا مقام کیا ہے، میرے آقا کی آل کا مرتبہ کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام، بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ ابھی آپ کے سرکار مولا کائنات کے فضائل سماعت فرمائیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اگر بدر میں آئے تو نبی فخر کرے، اگر بدر میں آئے تو نبی فخر کرے۔ اور بدر جو ہے اسلام کی پہلی جنگ، بدر جو ہے اسلام کی پہلی جنگ، 313 نبی کے ساتھ، ادھر ہزاروں کا لشکر، ادھر نہ تلواریں ہیں، نہ بنشیاں ہیں، نہ بھالے ہیں، کچھ نہیں، اور ادھر سارے ہتھیار موجود۔ سرکار نے دعا کی، اللہ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اللہ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے۔ سرکار اس پر راضی نہ ہوئے، پھر دعا کی، دوسرے 1000 آئے، پھر آپ راضی نہ ہوئے، پھر دعا کی، تیسرے آئے، چوتھے، ایسے 5000 فرشتے اترے۔ یا رسول اللہ 5000 فرشتوں کی ضرورت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابھی نہیں، یہ بعد میں پتا چلے گا، ابھی نہیں، بعد میں جب جنگ ختم ہوئی، سکھیر کافی مارے گئے، 35 ادھر ہے، 35 ادھر ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو 35 ہے، 312 صحابہ اور 5000 فرشتوں نے دل میں مارے ہیں، اور
5000 فرشتوں کے مقابلے میں اکیلا لڑا کرتا ہے. اور پھر تاریخ بتاؤ کہ بدر کے بعد کبھی مصطفیٰ نے فرشتوں کو بلایا؟ بدر کے بعد مصطفیٰ نے کبھی فرشتوں کو بلایا ہو؟ علی ہے نبی فخر کرتے ہیں، احد میں نبی فخر کرتے ہیں، علی کہاں ہو؟ کافروں نے گھیر کر رکھا ہے. علی دوڑ کر آیا. خندق میں عمرو بن عبد اود آیا، کہتے ہیں نبی فخر کر رہے ہیں اس لیے کہ نبی جانتے ہیں اب فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلا علی 5000 فرشتوں کے برابر لڑتا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کبھی فرشتوں کو نہیں بلایا. بدر کے بعد اللہ کے رسول فرشتوں کو نہیں بلا رہے، علی پر فخر ہے. جب ایک علی ہو تو نبی اتنا فخر کرے. تو آپ علی کو دیکھیں، جب علی جنگوں میں جاتے تھے کس شان سے جاتے تھے، کس مقام سے جاتے تھے. تاریخ اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم نے کتابوں میں یہ دیکھا کہ جب علی چلتے تھے تو آپ کے دائیں بائیں 18 بیٹے آپ کے چلتے تھے. کتنے؟ 18 بیٹے چلتے تھے، اور اس میں 2 ہم شکل مصطفیٰ، 2 ہم شکل مصطفیٰ اور 16 ہم شکل علی تھے. 2 ہم شکل مصطفیٰ، ایک امام حسن، ایک امام حسین. امام حسن سر سے لے کر کے سینہ تک مصطفیٰ کی تصویر ہے. امام حسین سینے سے لے کر کے پیر تک مصطفیٰ کی تصویر ہے. یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا معلوم نہ تھا سایہ شاہ شکلیں، معلوم نہ تھا. یہ بھی حضرت کا کرم ہے. الحمدللہ انہوں نے کار ہی ایسا چھیڑا ہے اور ایسی جگہ لا کر کے چھوڑا ہے. الحمدللہ معلوم نہ تھا سایہ شاہ شکلیں، اس نور کی جگہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آگے سے حسن بنے، آگے سے حسین. واہ واہ. آگے سے حسن بنے، آگے سے حسین. کہتے ہیں جب علی چلتے تھے تو 18 بیٹے ساتھ ساتھ. اب مجھے بتاؤ جب ایک علی پر مصطفیٰ اتنا فخر کرتے تھے تو یہاں تو 16 علی کے ساتھ چل رہے ہیں. 16 علی کے ساتھ چل رہے ہیں اور 2 مصطفیٰ کی تصویریں ہیں. قربان جائے اور کس علی کے ساتھ، کس علی کے ساتھ؟ جس علی کا مقام بڑا بلند و بالا، مقام بڑا اونچا، بڑے سے بڑا پہلوان علی کا نام سن کر میدان چھوڑ دے، بڑے سے بڑا بہادر علی کا نام چھوڑ کر کے راستہ بدل دے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، پتا چلے علی سے لڑنے کے لیے روم کی سرزمین سے ایک پہلوان مدینہ شریف آیا علی سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور روم پہلوانوں کا ایک بہت بڑا شہر تھا جہاں پہلوانی کی جاتی تھی. اور جو پہلوان آیا تھا اتنا بہادر تھا کہ اس کے زیر نگی 3000 پہلوان تھے. یعنی روم کا جو رولز تھا کہ جسے ہرا دیتے وہ اس کی غلامی میں آ جاتا. تو اس نے 3000 لوگوں کو ہرایا تھا. 3000 اس کے زیر نگی تھے، اس کے انڈر میں تھے. 3000 لوگوں کو ہرا کر کے آیا تھا، مگر دل میں تمنا تھی کہ 3000 کو ہرایا پھر بھی روم والے جانتے ہیں اگر علی کو ہرا دوں گا تو ساری دنیا جانتی چلی جائے گی. یہی فکر آج بھی چل رہی ہے. 1400 سال والی فکر آج بھی چل رہی ہے. لوگ آج بھی یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں علی کو ہرا دو، علی کو ہرا دو. میں نے کہا علی ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں، علی وہ ہے جسے مصطفیٰ نے بلند کر کے بتایا. علی وہ ہے جسے مصطفیٰ نے بلند کر کے بتایا ہے. اب علی کو ہرانا ہو یا علی کو گرانا ہو تو مصطفیٰ کے قد کے برابر جانا پڑے گا، مصطفیٰ کے قد کے برابر جانا پڑے گا. اور یہ تمہاری اوقات سے باہر ہے، تمہاری حیثیت سے باہر ہے. کہتے ہیں روم کا پہلوان آیا لڑنے کے لیے اور آنے کے بعد مدینہ میں ڈیرا ڈالا. مدینہ شریف کے باہر اس نے ڈیرا ڈالا. سوچنے لگا مولا کائنات سے لڑنا ہے، علی سے لڑنا ہے. اتنے میں ایک نوجوان کا وہاں سے ادھیڑ عمر کے انسان کو وہاں سے گزر ہوا. ایک بیلچہ لے کر کے جا رہے تھے. کہتے جیسے اس نے دیکھا دل میں سوچا کہاں کسی کو پوچھتا رہوں گا،
کہاں علی کو ڈھونڈتا رہوں گا، لاؤ کسی کو پوچھ لیتا ہوں کہ علی کہاں ہے، علی کون ہے؟ جیسے ہی انہیں جاتا دیکھا، آواز کی کہ تم مجھے مدینہ کے دکھائی دیتے ہو، یہاں کے رہنے والے ہو، میرا اعلان کرو گے کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ کیا مدینہ میں علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ اور علی رہتے کہاں ہے؟ کہ تجھے کام کیا ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں، میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ کام کرو، پہلے مجھ سے لڑ دو، پہلے مجھ سے لڑ دو، اگر مجھے ہرا دو گے تو علی کا پتہ بتا دوں گا، اگر مجھے ہرا دو گے تو علی کا پتہ بتا دوں گا۔ وہ جو پہلوان تھا، جو بہادر تھا، وہ دیکھ کر کے سوچنے لگا یہ دبلا پتلا سنگل پسلی کا میرا مقابلہ کرے گا کہ کیوں اپنی جان کا دشمن بنتا ہے، مجھے علی کا پتہ بتا دے۔ تو انہوں نے کہا ارے ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہے مجھے ہرا دو، میں علی کا پتہ بتا دوں گا۔ اب دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی، ادھر یہ بھی تیار، ادھر وہ بھی پہلوان تیار، دونوں طرف سے تیاری ہو گئی۔ اب یہ سارے کام لے کر کے چلنے لگا، جب سامنے آیا تو جو آئے تھے انہوں نے اسے اٹھا کر کے رکھ دیا، زمین پر پٹکا۔ جیسے ہی زمین پر پٹکا اس کے ہوش اڑنے لگے، اس کے طوطے اڑنے لگے۔ وہ سوچ کر کے کہنے لگا نہیں نہیں میں ریڈی نہیں تھا، میں تیار نہیں تھا، دوسرا چانس لیا جائے، دوسرا موقع لیا جائے۔ آنے والے نے کہا کوئی بات نہیں، چل دوسرا موقع، دوسرا موقع، کہتے دوسرا موقع دیا گیا۔ اب تیاریوں کے ساتھ گیا، جیسے ہی سامنے پہنچا پھر اٹھا کر کے پٹک دیا۔ پٹکنے کے بعد وہ پھر سوچ میں پڑ گیا، کہا نہیں نہیں میری تیاری نہیں تھی، تیسرا موقع دیا جائے۔ آنے والے نے کہا چل تیسرا موقع دیا، کیا بات ہے، تیسرا موقع دیا۔ کہتے تیسرا جب موقع دیا گیا، تیسرا موقع دینے کے بعد جب سامنے آیا، جیسے ہی سامنے آیا انہوں نے پھر پٹک دیا۔ جیسے ہی پٹکا گیا تو شاید وہ آ کر کے کہتا ہے تو علی سے لڑ سکے، تو علی سے لڑ سکے، یہ تیری سمجھ کا فیل ہے، تو علی سے لڑ سکے یہ تیری سمجھ کا فیل ہے، تو کفر ہے، تو کفر کی ہے لومڑی، حیدر خدا کا شیر ہے، تو کفر کی ہے لومڑی، حیدر خدا کا شیر ہے۔ اب جسے پٹکا تھا وہ زمین پر پڑا ہے، اور زمین پر پڑے پڑے اپنی زبان میں کہتا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے۔ میرا دل کہتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے، میرا دل کہتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ تو آنے والے کہتے ہاں میں ہی علی ہوں، بتایا اس لیے نہیں، اگر بتا دیتا تو پہلے بھاگ جاتا، بغیر بتائے چلتی ہے، پتا چلا یہ مولا کائنات ہے۔ بڑے بڑے سرما یہاں آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، بڑے بڑے بہادر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یہ وہ علی ہے۔ اگر بہت میں تلوار لگا دے تو رضوان جنت زمین پر آ کر کے علی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مولا کائنات، اسی مولا کائنات کے بیٹے کا نام حسن مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہی مولا کائنات، انہی کے بیٹے کا نام کیا؟ حسن مصطفیٰ۔ بڑی اعلیٰ شان، بڑی اونچی شان، اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور آج کل یہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو ماحول چل رہا ہے، آج اہل بیت سے جو برابری کا کیڑا، آج سادات سے جو برابری کے جراثیم ہیں، یہ جراثیم نئے نہیں ہیں، بڑے پرانے ہیں۔ یہ جو جراثیم ہیں یہ نئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے ہیں۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان سے برابری کرنا چاہتے تھے، ان سے آگے نکلنا چاہتے تھے، مگر انہیں پتا نہیں تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مریدوں نے آگے نہیں بڑھایا یا مریدوں نے اونچا نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے فضل نے اونچا کیا ہے، جن کی عظمتیں قرآن بتا رہا ہے، جن کا قدرہ قرآن بن رہا ہے۔ الحمدللہ یہ معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ بس مختصر سے وقت میں زیادہ دور نہ جاتے ہوئے سیدھی سیدھی بات میں، امام حسن مصطفیٰ کے فضائل بہت سارے ہیں، مگر میرے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا اشتیاق عالم صاحب نے مجھے کہا تھا
کہ امام حسن مصطفیٰ کے جنازے کو لے کر کے کچھ باتیں آپ پیش کر دیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ وہی باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں امام حسن مصطفیٰ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا. 6 مرتبہ. امام حسن مصطفیٰ جب آپ نے خلافت کو چھوڑا، جیسا کہ حضرت نے کہا سرکار کی حدیث مبارکہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے. 30 سال. اور 30 سال کے بعد بادشاہ کون سی کاٹ کھانے والی بادشاہ امام حسن مصطفیٰ نے خلافت نہیں دی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں خلافت دے دی. نہیں، خلافت امام حسن مصطفیٰ پر مکمل ہوئی. اب جو دی گئی ہے وہ خلافت نہیں ہے، وہ بادشاہت ہے، وہ حکومت ہے. اور جب یہ دی گئی تو کچھ شرائط بھی تھی، کچھ شرطیں بھی تھی. اور یہ شرطیں امام حسن مصطفیٰ نے خود سے نہیں لکھی. آپ کو خلافت چھڑوانے کے لیے سامنے سے پورے کاغذ آتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جو شرطیں لکھیں گے اسی کو ہم مانیہ رکھیں گے، اسی پر ہم عمل کریں گے. آپ نے تقریباً 11 یا 12 شرائط لکھی ہے. علماء فرماتے ہیں لوگ ہر کسی کی اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، مگر زیادہ تر علماء یہی فرماتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر شرطوں پر عمل نہیں ہوا. پہلی شرط یہ تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ واپس ہمیں دے دی جائے، یہ نہیں ہوا. دوسری شرط یہ تھی کہ ہمیں ماہانہ جو رقم ہے وہ پیش کی جائے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ منبروں سے میرے بابا علی کو گالیاں نہ دی جائے. اور شاہد ہے کہ اس دور میں جمعہ نہیں ہوتا تھا جب تک مولا کائنات کو منبروں سے گالیاں نہ دی جائے. مروان بن حکم منبر پر بیٹھ کر کے مولا کائنات کو گالیاں دے رہا ہے. امام حسن مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا لادنا ہے، مصطفیٰ کا بیٹا ہے. قربان جائے وہ حالات اور کیسے معاملات رہے ہوں گے، طریقے کیا ہوں گے. آپ جب وہاں سے دمشق سے واپس آ رہے تھے مدینہ شریف تو آپ نے موصل میں قیام کیا. کتابوں میں بتایا جاتا ہے موصل میں جب آپ نے قیام کیا، جس کے گھر میں آپ نے پڑاؤ کیا اتفاق سے وہ غدار تھا. جس کے گھر آپ رہے اتفاق سے وہ غدار تھا. آپ کو اس نے 3 مرتبہ زہر دیا کھانے میں، 3 مرتبہ زہر دیا، مگر امام حسن مصطفیٰ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تھوڑی طبیعت ادھر ادھر ہوتی کہ واپس ٹھیک ہو جاتی. تو اس نے حکومت کو خط لکھا کہ میں نے امام حسن مصطفیٰ کو 3 مرتبہ زہر دیا مگر کچھ نہیں ہوا، آپ اس سے بھی خطرناک زہر بھیجے. تو بتایا جاتا ہے کہ زہر بھیجا گیا، لے کر آنے والا آیا، موصل کے باہر اس نے قیام کیا. جب آنے والا آیا ایک درخت کے نیچے قیام کیا، اونٹنی باندھی، مگر خدا کی قدرتیں دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں کہ جیسے اس نے قیام کیا اچانک سے ایک بھیڑیا آیا اور اس پر حملہ کیا اور اسے وہیں پر تار کر دیا، اسے وہیں پر نشت و نابود کر دیا. امام حسن کا ایک غلام تھا، ایک چاہنے والا تھا، دور سے سارے واقعات دیکھ رہا تھا. جب یہ ختم ہو گیا، بھیڑیا چلا گیا، تو وہ امام حسن مصطفیٰ کا غلام وہاں پہنچا، مدنی کو دیکھا، ایک شیشی کو دیکھا اور اندر ایک خط لکھا ہوا دیکھا. خط میں لکھا تھا کہ یہ زہر ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں. اتنا خطرناک ہے، ایک قطرہ دریا میں ڈالا جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں. کہتے ایک ہی قطرہ کافی ہے، ایک قطرہ ڈال دو امام حسن کا کام تمام ہو جائے گا. کہتے جب وہ غلام نے یہ چیزیں دی دیکھی تو دوڑ کر امام حسن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، امام حسن مصطفیٰ کو بتایا. امام حسن مصطفیٰ نے اس کاغذ کو مسدے کے نیچے رکھا. آپ نے کسی کو بتایا نہیں، کسی کو نہیں کہا، مگر وہاں ایک رہنے والا تھا، اس نے کہا سرکار اس کاغذ میں کیا ہے؟ سرکار کیا چھپا رہے ہیں؟ آقا بات کیا ہے؟ بتائے تو صحیح سرکار بات کیا ہے؟ مگر امام حسن کہتے ہیں نہیں راز تو راز رہنے دو. مگر وہ نہیں مانے. جب انہوں نے پڑھا تو کیا دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسن مصطفیٰ کا میزبان ہے اسی نے 3 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا ہے. اور یہ
دوڑ کر کے اس کے پاس گیا اور اس اس طریقے سے مانا کہ وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا. امام حسن وہاں سے نکلے, مدینہ شریف تشریف لائے. آپ نے سوچا کہ جان جانی ہی ہے تو کیوں نہ نانا کے شہر میں جائیں, کیوں نہ نانا کے شہر میں جائیں. کہتے آپ مدینہ شریف آئے تو اب مروان نے کیا کیا, ایک لوڈی کو خریدا, ایک کنیز کو خریدا, اور خریدنے کے بعد امام حسن نے مصطفیٰ کی خدمت میں بھیج دیا, آپ کے گھر میں بھیج دیا. پہلے آپ کو کھجور میں زہر دیا گیا, جب کھجور کے اندر زہر دیا گیا, کھجور میں ملا کر امام حسن مصطفیٰ کو اس کا اثر ہوا. امام حسن نے گھر والوں سے کہا مجھے جلدی سے نانا کے روزے پر لے جاؤ. کہتے سہارا لے کر کے امام حسن مصطفیٰ کو سرکار کے روزے پر لے کر کے گئے. جب آپ روزے پر پہنچے تو آپ امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی امت نے بڑی تکلیف دی ہے, آپ کی امت نے بڑا ستایا ہے. سرکار ہر کسی کے لیے جائے امان ہوتی ہے, مگر آقا آپ کے بیٹوں کے لیے کوئی جائے امان نہیں. ہم جہاں جاتے ہیں لوگ تشدد کرتے ہیں, لوگ ظلم کرتے ہیں. سرکار اب تو خلافت بھی چھوڑ دی ہے, نہ ہم کسی کو پریشان کرتے ہیں, نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں, مگر آقا پھر بھی لوگوں نے جینا دشوار کر دیا ہے. موسیٰ میں جائے تو وہاں شہر دیتے ہیں, یہاں آئے تو یہاں شہر دیتے ہیں. یا رسول اللہ سرکار کرم کر دیجئے. کہتے ہیں یہ باتیں ہوتی رہی, پھر آپ کو ایک طے ہوئی, جیسے آپ کو وانٹ ہوئی سارا زہر کا اثر ظاہر ہو گیا. پھر واپس آئے, پھر کہتے اور ایک کنیز خریدی گئی اور شربت کے ذریعے پھر زہر دیا گیا. 5 مرتبہ ہوا. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. پھر امام حسن مصطفیٰ آپ نے سوچا کہ چلو موصل چلتے ہیں. آپ موصل کی تیاریاں کر رہے ہیں. کہتے جب آپ موصل پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے سرکار میں بھی ساتھ چلتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. عبداللہ ابن عباس کی ساتھ گئے, جامع مسجد میں پہنچے. جیسے جامع مسجد میں پہنچے تو موصل میں ایک نابینا تھا, اندھا تھا, آنکھیں نہیں تھی اس کی. کہتے جیسے اس نے سنا کہ امام حسن مصطفیٰ آئے ہیں, اس نے قسم کھائی کہ جب تک زہر دے کر کے قتل نہ کر دوں تب تک میں چین کی سانس نہیں لوں گا. یہ کب کی بات؟ ابھی سرکار کو انتقال کیے ہوئے 39 سال ہوئے. کتنے سال؟ 39 سال. 39 سالوں میں امت بھول گئی کہ یہ وہی حسین ہے جنہیں مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. یہ وہی حسن ہے جن کے لیے مصطفیٰ کھوپڑا چھوڑ کر کے منبر سے اترتے تھے. یہ وہی حسن ہے کہ اگر بھوکے ہو مصطفیٰ دعا کرے اللہ جنت سے دسترخوان حاصل کر دیتا ہے. یہ وہی حسن ہے اگر دین کے دن ضد کرے تو اللہ جنت سے جوڑے اتار دیتا ہے. یہ وہی حسن ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کہتے ہیں ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے, ان سے دوستی مجھ سے دوستی ہے, ان سے محبت مجھ سے محبت ہے, ان سے پیار مجھ سے پیار ہے. یہ وہی حسن ہے. مگر وہ 40 سال ہوئے تھے, امت بھول گئی, امت نے فراموش کیا. میں جو کہوں گا بھول گئی یا بھلا دیا گیا؟ بھول گئی یا بھلا دیا گیا؟ کہتے جیسے آپ موصل پہنچے اس نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک زہر دے کر کے شہید نہ کر دوں چین کی سانس نہیں ہوگا. اس کے پاس ایک عصا لکڑی تھی اور نیچے نوک تھی. کہتے اس کے اندر اس نے زہر بھرا اور بھرنے کے بعد جامع مسجد میں آیا. امام حسن پاک خطبہ دے کے تقریر کرتے وہ سب سے آگے بیٹھتا, اتنا روتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا یہی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے, بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سویرے اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اسی مسجد میں ولایت مولائے کائنات کا جب پروگرام ہوا تو میں بتا چکا ہوں. لوگ کہتے اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے, ہم نے کہا ہماری طرح مان کر بتا, ہماری طرح مان کر. دو گلا پن نہیں, اس لیے کہ مومن اور ہوتا ہے منافق اور ہوتا ہے. مومن اور ہوتا ہے منافق اور ہوتا ہے. مومنوں کی طرح مان کر کے بتا, تیرے اندر جو نفاق ہے اس نفاق کو نکال دے. اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جگا دے گے. جس دن تو دل میں جگا دے گا یقین کر تو زمین پر بیٹھے گا, مگر زمین پر بیٹھے بیٹھے تجھے آسمان کی سیر ہوتی چلی جائے گی, تو عرش کی سیر کرتا چلا جائے گا. اس لیے اس تحدیث پر آنے والے جب یہاں آتے ہیں تو اس تحدیث کا پیغام ایسا ہے کہ کوئی معروف گرچی بن کر کے نکلتا ہے, کوئی نکلتا ہے,
اس لیے اس طرح آنے والا ناکام بھی ہوگا تو یہاں آ جاتا ہے اللہ اسے کامیابی اور کامیابی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ قربان جب وہ اتنا روتا تھا ایسا لگتا کہ یہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا روتا۔ امام حسن مجتبیٰ جمعہ کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلے، قریب ایک دوست کی دکان پر گئے، وہاں بیٹھے، لوگ جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندھا بھی آیا، نابینا بھی آیا کہ میں ابن رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، ہٹو راستہ دو، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کیا کھڑے ہو گئے؟ ہر کسی کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اس لیے کہ جو لائق ہو اس کے لیے کھڑا ہوا ہے، مگر یہ تو نبی کا لاڈلا، نبی کا بیٹا ہے۔ آقا حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، اب وہ قریب آیا، قریب آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے مصافحہ کیا، گلے لگا، اور گلے لگنے کے بعد جیسے موقع پایا تو جو لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی امام حسن مجتبیٰ کے پیر پر رکھی، اور رکھنے کے بعد دبا دی، جیسے ہی دبائی تو وہ سارا زہر امام حسن مجتبیٰ کے پیر میں شرائط کر گیا، پیر پر کر سارا زہر شرائط کر گیا، جیسے آپ کو تکلیف بھی لوگوں نے پکڑا، مارنا چاہا، مگر پھر دیکھے یہ نبی کا لاڈلا ہے۔ آقا حسن مجتبیٰ کہتے چھوڑ دو، کہ یہاں بھی اندھا ہے میدان محشر میں بھی اندھا رہے گا، یہ یہاں بھی اندھا ہے یہاں بھی نابینا ہے یہ وہاں بھی نابینا رہے گا۔ کہتے امام حسن مجتبیٰ کا چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ پھر اچھے سے اچھے طبیب کو بلایا گیا، آپ کا علاج 14 دن تک آپ بستر پر رہے، 14 دن آپ بستر پر رہے، اور 14 دن کے بعد آپ کو شفا ملی، آپ کے جسم سے زہر نکالا گیا، نسوں سے زہر نکالا گیا، بہترین طبیب کو بلایا گیا۔ کہتے جیسے زہر کا اثر غائب ہوا، عبداللہ ابن عباس نے کہا آقا وہ کون تھا؟ جب آپ کو پتا چلا عبداللہ ابن عباس نے اسے قتل کیا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اب چاہے جو بھی ہو ہم مصطفیٰ کے شہر میں جائیں گے، نانا کے شہر میں جائیں گے۔ کہتے ہیں آپ واپس مدینہ تشریف لائے، جیسے آپ مدینہ شریف پہنچے تو پھر وہ معاملہ، پھر وہ طریقہ۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نام ڈکلر نہیں ہے، نام جس نے زہر دیا یہ 6ٹھی مرتبہ زہر، اس کی مرتبہ 7ویں مرتبہ جب زہر دیا گیا وہ زہر کیسا تھا؟ ہیرے میں پیس کر۔ کس نے دیا؟ لانے والا کون، بھیجنے والا کون، دینے والا کون؟ میں نہیں کہتا، جیسا کہ مولانا اسلم صاحب نے کہا، میں بھی وہی بات بتا رہا ہوں۔ جس نے زہر دیا اس کا نام فاضل بریلوی نے بتایا، جس نے زہر دیا اس کا نام مفتی اعظم نے بتایا، جس نے زہر دیا اس کا نام علامہ حسن اللہ خان نے بتایا۔ 2 گروہ ہیں اس میں، 2 گروہ، بتانے والوں میں بھی بڑے لوگ اور چھپانے والے میں بھی بڑے لوگ۔ جو کہتے ہیں کہ بیوی نے زہر نہیں دیا اس میں علامہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ بیوی نے جہلا بنت اشعث نے زہر دیا اس میں فاضل بریلوی ہے، اس میں مفتی اعظم ہے، اس میں علامہ حسن رضا خان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے زہر دیا تھا، وہ بیوی بن کر نہیں آئی تھی، وہ کسی کی جاسوس بن کر آئی تھی، بھیجنے والا کوئی اور تھا، اور کہ پلاننگ تھی کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا تھا۔ بار بار زہر دے رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آخرکار ہیروں کو پیس کر کے، ہیرا آپ جانتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے مدینہ میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، چولہے نہیں جلتے تھے، ہیرا آیا کہاں سے؟ جی کیا اشارہ، ہیرا کہاں سے آیا؟ پتا چلا ہیرا محل سے آتا ہے، ہیرا محل سے آتا ہے۔ جھوپڑے والوں کے پاس ہیرے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ تو اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں، صبح کمائیں گے تو شام کو کھائیں گے، شام کو کمائیں گے تو صبح کھائیں گے، انہیں تو کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر 2 وقت کی روٹی مل جائے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور نبی کے غلام کبھی حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی دولتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ تو نبی کے عشق میں زندگی گزارتا ہے۔ پتا چلا یہ ہیرا مدینہ سے نہیں آیا تھا بلکہ یہ ہیرا کہیں اور سے آیا تھا۔ اب میں ڈیٹیل پوری نہیں بتاؤں، بس اشارے کرتا ہوں، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہیں اور سے ہیرا آیا تھا، ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ دینے والے بھی کیسے تھے، بھیجنے والے بھی کیسے تھے، جس نے دیا کس طریقے سے؟ امام حسن مجتبیٰ کی ایک سراہی جس میں پانی رکھتے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ زہر بار بار دیا جاتا ہے
تو امام حسن مصطفیٰ نے اس سراہی پر گانٹ لگا دی، مہر لگا دی، تاکہ اگر کوئی اندر کچھ ڈالنا چاہے تو یہ مہر ٹوٹ جائے تو پتا چلے کہ اس میں اندر کچھ ڈالا گیا ہے اور بند نہ کیا جائے۔ امام حسن مصطفیٰ رات کو سوئے، آنکھ میں سراہی کو رکھا، کہتے رات کی تاریکی میں ہیرے میں پیس کر کے، اتنا باریک زہر پیس کر کے اس کے اوپر جو کپڑا تھا کپڑے پر ڈال دیا گیا اور کپڑے سے ہوتا ہوا وہ زہر اندر سرایت کر گیا، پانی میں اترا۔ اب امام حسن مصطفیٰ تہجد کے لیے اٹھے، آپ نے پانی کیا، جیسے پہلے سراہی کو دیکھا کہ مہر سلامت ہے، جو مہر ہے سلامت ہے، کسی نے کچھ چھیڑ کھانی نہیں کی ہے، آپ سمجھ گئے صحیح سلامت ہے۔ آپ نے مہر کھولی، کھولنے کے بعد پانی کیا، جیسے ہی گھونٹ اندر اترا تو جو ہیرے کے چھوٹے چھوٹے کण تھے آپ کے گلے کو چیرتے ہوئے آپ کے اندر پہنچے، کہتے کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگے۔ امام حسن مصطفیٰ نے آواز دی، بھیا حسین، مولا حسین دوڑ کر آئے، سیدہ زینب کو آواز دی، وہ دوڑ کر آئی۔ امام حسن نے کہا مجھے لگتا ہے مجھے زہر دیا گیا۔ تو امام حسین کہتے ہیں بھیا ہم نے مہر لگائی تھی، یہ نہ ٹوٹی ہے نہ کھلی ہے، زہر کیسے دیا گیا؟ لائے میں چیک کرتا ہوں۔ امام حسن مصطفیٰ نے وہ سراہی زمین پر ڈال دی، کہتے کیسے ہی سراہی ٹوٹی، پانی کے قطرے زمین پر جیسے ہی دکھے تو کیا دیکھتے ہیں، جہاں جہاں پانی گرتا تھا زمین پھٹ جاتی تھی اور آپنے نکل پڑتے تھے۔ اتنا خطرناک ہے، اتنا ظلم نبی کے بیٹوں پر، کہتے زمین پھٹ جاتی، پتا چل گیا زہر ہی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا اب مجھے لگتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں چاہتا ہوں میرے گھر والوں کو بلایا جائے، میرے گھر والوں کو، سارے لوگوں کو بلایا گیا۔ امام حسن مصطفیٰ سے آقا حسین نے کہا صاحب آقا آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تاریخ میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا جس پر مجھے شک ہے، جس پر مجھے شک ہے، اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ کا خون کیوں بہایا جائے، اور اگر وہی ہے تو پھر بھی میں نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑا۔ کہتے یہ ساری باتیں ہوئی، پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے امام حسن مصطفیٰ کا حال یہ ہوا کہ جب آپ الٹی کرتے تو کلیجے کے ٹکڑے باہر آتے۔ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ میں بیت الخلا کے لیے گیا، بیت الخلا کے لیے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے۔ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جب حاجت سے فارغ ہوا تو میں نے اپنی لکڑی سے اسے ادھر ادھر کیا تو کیا دیکھا